پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی تو غلط کیا. امن و امان بحال کرنا تھا مگر آپ نے پورا اسلام آباد بند کر دیا. کہا تھا کہ شہریوں سمیت مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق حکومت، انتظامیہ اور پی ٹی آئی پر برہم. اسلام آباد کے تاجروں کی توہین عدالت درخواست پر سماعت کے دوران اسٹیٹ کونسل ملک عبد الرحمان پر اظہار برہمی. ریمارکس میں کہا کہ آپ نے اسلام آباد کو ایسے بند کیا، ججی سمیت میں بھی نہ آ سکا. میں اپنے ہی آرڈر کا خود شکار ہو گیا. ان سے بھی پوچھوں گا کہ حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا. وزارت داخلہ کو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت. سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی. It is very surprising that a political party chooses to demonstrate, to protest a date when some foreign dignitaries are visiting Pakistan. Now this shows the malafide. قانون کے مطابق ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا. مظاہرین کو کھلی چھوٹ دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کر دیا. کہا پی ٹی آئی کا ریکارڈ ہے، ان کا کوئی احتجاج یا ریلی پر امن نہیں ہوتی. احتجاج کے دوران سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلائیں. اسٹیٹ گیسٹ کی آمد پر احتجاج کی کال سے سیاسی جماعت کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے. بلیل، پتھر، کیلوں والے ڈنڈے، یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ جو چہرہ ہے نا، یہ یونیورسٹیز اور کالجز میں بیٹھا پڑھتا اچھا لگتا ہے. یہ ڈی چوک میں بیٹھا پتھر مارتا، ڈنڈے چلاتا اچھا نہیں لگتا. بلیل، ڈنڈے اور پیٹرول بم پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتے. بچوں کے ہاتھ میں بندوق اور پتھر ملک کا مستقبل نہیں. طالب علم پڑھتا ہوا اچھا لگتا ہے، ڈی چوک پر بیٹھا ہوا نہیں. اگر جلاؤ گھراؤ اچھی چیز ہے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو آگے لائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تاک تاک کر پی ٹی آئی پر وار. قیادت پر کڑی تنقید. کہا کہ بیلاروس کے صدر کا تشخص لے کر واپس گئے ہوں گے. پنجاب پولیس کو گولی چلانے سے سختی سے منع کیا گیا. پولیس جواب میں گولی چلاتی تو کیا حال ہوتا. نقصان ہمارا ہوا مگر الزام تراشی کا ڈرامہ مریم نواز کر رہی ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر رد عمل. بولے کہ وفاقی اور پنجاب حکومت نے بیلاروس کے صدر کے سامنے پاکستانی جمہوریت کا پردہ چاک کیا. جعلی اور نااہل حکمرانوں کے نیچے غلامی کرنا پاکستانی قوم کا مستقبل نہیں. 24 نومبر پی ٹی آئی احتجاج سے متعلق تھانہ کوہسار پولیس نے 96 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے. بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری. نامزد ملزمان میں عمر ایوب، شیر افضل مروت اور شیخ وقاص اکرم کے نام شامل. ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل. جی ایچ کیو حملہ کیس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی درخواست بریت خارج. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا ڈی چوک احتجاج مقدمے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع. سلمان اکرم راجہ کی تمام مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی. تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر جعلی مقدمات قائم کیے گئے. ہمارے کارکن جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں تھا احتجاج میں ہمارا استقبال گولیوں سے ہوگا. رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز برس پڑے. کہا حکومتی رویے سے لگتا ہے ہم اس ملک کے باشندے نہیں. چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بشرا بی بی کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں. اگر کہیں احتجاج کا حصہ بنتی ہیں تو صرف کارکنوں کے لیے. وزیر اعلیٰ علی امین نے کہا سرکاری وسائل استعمال نہیں کیے. حکومت گرفتار کارکنوں کا ڈیٹا فراہم نہیں کر رہی. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے بیرسٹر علی ظفر کو جوڈیشل کمیشن کا ممبر تعینات کر دیا. سینیٹر بیرسٹر علی ظفر جوڈیشل کمیشن میں اپوزیشن کی نمائندگی کریں گے. سینیٹر شبلی فراز نے جوڈیشل کمیشن کی ممبرشپ سے استعفیٰ دیا تھا.
پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے عالمی سازش ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کی دشمنی پاکستان سے ہے. ان کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا ہے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن برس پڑے. کہا اربوں روپے سے لابنگ کرنے والے دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب کا کامیاب 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن پہنچ گئے. دورے کے دوران وزیراعظم نے سعودی ولی عہد اور فرانس کے صدر سے بھی ملاقاتیں کی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں. سعودی عرب پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. مدارس کے رجسٹریشن کے بل کے معاملے پر بات چیت. ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کا مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے دستخط نہ ہونے پر اظہار تشویش. کہا بل کی دونوں ایوانوں سے منظوری کے باوجود صدر کے دستخط کیوں نہیں ہوئے. بلاول بھٹو کی بل پر دستخط نہ ہونے کے معاملے پر حکومت سے بات کرنے کی یقین دہانی. کرم میں قیام امن کے لیے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس. کہا کل گورنر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس ہوگی. اجلاس ان کیمرہ ہوگا. صوبائی حکومت کی کارکردگی پر بات ہوگی. اے پی سی میں نمائندہ جرگہ تشکیل دیا جائے گا. مہنگائی 70 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی. ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا کہ معاشی اصلاحات کا عمل جاری رکھیں گے. تاہم سب اچھے کی خبر اس وقت تک نہیں ہے جب تک ہم لوگوں کو اعتماد میں نہ لیں. سب اچھا کرنے کے لیے اعتماد بڑھانا ضروری ہے. زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں. ہم پائیدار ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ عراق. وزیر اعظم محمد شیع السوادنی اور وزیر دفاع ثابت محمد سعید العباسی سے ملاقات. آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد نے وزیر داخلہ سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں کی. سلامتی دفاعی تعاون موجودہ علاقائی ماحول پر تبادلہ خیال. توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت. بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کے لیے ایف آئی اے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کل سماعت کریں گے. ایف آئی اے کی مسلسل عدم پیشی پر ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا. پوری دنیا تفتیش کے حوالے سے کہاں پہنچ گئی. ہم آج بھی پرانی پوزیشن پر کھڑے ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہمارے ملک میں تفتیشی افسر کو آج بھی جائے وقوع لکھنا نہیں آتا. جب کیس درست تیار نہیں ہوتا تو شک کا فائدہ تکنیکی بنیادوں پر ملزمان کو ہوتا ہے. فورنزک کا عملہ ہمیشہ پولیس سے الگ ہوتا ہے مگر ہمارے ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا. بلوچستان میں کوئی موٹر وے نہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا وفاق سے شکوہ. کہا اہلیان کراچی سے گزارش کرتا ہوں بلوچستان کو صرف 10 کلومیٹر موٹر وے دے دو. بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے. سوچنا ہوگا کیسے آگے لایا جائے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 2 نئے ریکارڈز قائم. 100 انڈیکس کی تاریخ میں پہلی بار نئی بلند ترین سطح 1,05,400 پوائنٹس پر ٹریڈنگ. انڈیکس 545 پوائنٹس اضافے سے 1,05,100 پوائنٹس پر بند. خیبر پختونخوا میں برف باری. پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. بالائی علاقوں سوات، کالام، کاغان، ناران اور بالا کوٹ سمیت پہاڑی علاقوں میں برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا. بلوچستان میں بھی موسلادھار بارش سے سردی کی لہر میں اضافہ. کوئٹہ میں سرد ہواؤں کا راج. کراچی میں بھی سرد ہوائیں چلنے کا امکان.